ایشو پہ آج یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے اور جو لائیو اسٹریمنگ چلتی ہے تو ہمارا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موقف جو ہے نا عوام تک نہیں پہنچتا، اور جیسی ہم بات کرتے جو ہے نا اوپر سے وہ کٹ جاتا ہے۔ تو مجھے آپ صرف یہ انسٹرکشن ایشو کروائیں کہ جو حکومتی نمائندگی کو لائیو اسٹریمنگ ملتی ہے وہ ہمیں بھی ملے، اس کے بعد میں بات شروع کروں۔ نہیں، وہ صرف سینسر ہوتا ہے اگر آپ آرم فورسز کے خلاف کوئی ایسے ریمارکس دیں یا پھر جوڈیشری کے، تو اس کے علاوہ آپ آج کے حالات کے موضوع پہ کہیں۔ آپ ابھی شہداء کا ڈسکشن ہو رہا ہے، اس پہ آپ بحث کریں۔ دیکھیں، ایک رولز ہے قانون کے مطابق، اگر کوئی میں غلط کام کروں یا انکانسٹیٹیوشنل کام کروں، آپ کے پاس حق ہے کہ وہ اس کو ایکسپنج کرے۔ وہ ایکسپنج یہ قانونی طریقہ ہے، آپ بے شک ایکسپنج کریں، لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ میری پارٹی اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان تمام صوبوں کی نمائندہ پارٹی ہے۔ اگر مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میری بات عوام تک پہنچائے تو یہ تو میں اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ رولنگ دیں کہ اسمبلی کے جو ویب سائٹ ہے اور آپ کا اس کے مطابق، ہاں اگر میں کوئی غلط بات کروں تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ایکسپنج کرے۔ آپ بولیں کیسر آپ۔ مجھے یہ شورٹی ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی خواجہ صاحب بھی بات کریں گے اور راجہ صاحب بھی بات کی، وہ تو لائیو چلے گا۔ میں صرف اتنا گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو جو آج ایک واقعہ ہوا ہے ڈی آئی خان میں، اور گزشتہ دنوں جو اور ایگزیجنسی میں ہوا ہے، جس میں ہمارے پاک فوج کی جوان شہید ہوئے ہیں یا مختلف کارروائیوں میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، ہم ان کی شہادتوں کو سلام کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فوج ہمارا ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہمارا ہے، اس لیے جو اس وقت وہ قربانیاں دے رہے ہیں ملک کے اندر یا اپنے سرحدات پہ، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال کیا ہے، جو ایشو ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے فوجی جوانوں کے، خوبصورت جوان، ہماری پولیس کی کانسٹیبلز اور پولیس کی جوان، اور ہمارے جو عوام اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اس پہ تھوڑا ہمیں اپنی پالیسی پہ کوئی نظر ثانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ گزشتہ 40 سال سے یہ جنگ، یہ تکلیف، یہ مشکل ہماری اس دھرتی پہ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ میں مسلسل اس فلور پہ بات کرتا رہا ہوں کہ جب سوویت یونین افغانستان آیا اور ہم نے افغانستان کا جہاد ڈکلیئر کر کے اس پہ ایک اپنی پالیسی بنائی اور اپنی فوج در فوج جو ہے نا بھرتی کی، اس کے اثرات جو ہوئے، ایک تو ہماری طرف جو ہے نا ڈرگ کا کاروبار شروع ہوا، دوسرا جو کلاشنکوف کلچر آیا، اور جو ایڈجسٹنٹ ایریا ہے، جو خیبر پختونخوا کی جو بارڈر ایریا، اسپیکر صاحب، یہ وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک، دیر تک، یہ تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ بہت بڑا مطلب ڈسٹنس ہے۔ اس طرح بلوچستان میں، تو اس میں
چونکہ پاکستان کی کسی بھی حکومت نے کبھی بھی ان علاقوں کے اندر کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، وہاں ڈیولپمنٹ پہ کوئی توجہ نہیں دی، اور ان لوگوں کو جو ہمارا علاقہ ہے جس کو قبائل کہتے ہیں، پشتوں میں اس کو علاقہ غیر کہتے ہیں، اور علاقہ غیر کا کیا مطلب ہے کہ کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو اس میں نہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے، نہ آپ کی سکولز ہے، نہ آپ کی کالجز ہیں، نہ روزگار کے لیے کوئی اپرچونٹی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان شہادتوں کو جو کہ ہماری افواج شہادتیں دے رہی ہے، ہماری پولیس شہادتیں دے رہی ہے، ہمارے عوام شہید ہو رہے ہیں، گھر جڑ رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، اس پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پالیسی پہ ہم نظر ثانی کریں۔ پالیسی کیا؟ نمبر 1، ہم نے سب سے پہلے ان محروم علاقوں کی جو کہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے وہاں جنگیں ہوئی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ ہم جو وہاں لوکل مقامی لوگ ہیں ان کو انگیج کر کے کاروبار کے مواقع دے، روزگار کے مواقع دے۔ آپ بتائیں کون سا ایسا ملک ہے جہاں بارڈر کے اوپر سمگلنگ نہیں ہوتی؟ میں سمگلنگ کی حمایت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو انلیگل سمگلنگ ہے، اسلحے کا سمگلنگ جو کرتا ہے اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے، جو ڈرگ کا سمگلنگ کرتا ہے اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے، اس کے خلاف ہر قسم کا ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن جو اپنے یہ 2 وقت کی روٹی کماتا ہے اور آپ نے کوئی کاروبار بھی نہیں کی، آپ نے کوئی انڈسٹری بھی نہیں کی، تو اس کے لیے کوئی موقع تو دیں۔ اور پھر جو آپ کے اپنے بارڈرز ممالک کے ساتھ آپ کی جو بارڈرز ہیں، خاص کر افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت گلے شکوے ہوں گے، ہمیں احساس ہے کہ ہمارے لوگوں کو گلے ہیں افغانستان کی حکومت سے، لیکن اس کے لیے طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے دھمکیاں دیں کہ میں افغانستان کے اوپر حملہ کروں گا، آپ یہاں دھمکیاں دیں۔ اس کے ساتھ جو آپ لوگ کا ڈپلومیٹک چینل ہے، اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈائریکٹ رابطے نہیں ہیں تو آپ کے جو دوست ممالک ہیں، سعودیہ ہو گیا یا جو بارڈر کی دوسری ریجن کی دیگر ممالک ہیں، ابھی ایک خوشائند بات یہ ہے کہ ایک میٹنگ رشیا میں ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پروان چڑھایا جائے گا تاکہ لوکل ایشوز، ریجنل ایشوز جو ہے، ریجنل مسائل جو ہے وہ ریجنل مسائل پہ حل کیا جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی پالیسی کو بھی دیکھنا چاہیے، افغانستان کے ساتھ ہمارے کاروبار، تجارت، ٹریڈ، اس کو مزید بڑھاوا چاہیے۔ جو ہمارے جتنی بھی کوریڈورز ہیں، یعنی ہمارے تقریباً 12 کوریڈورز ہیں، بزنس کوریڈورز ہیں، جو کہ غلام خان ہے، خرلاچی ہے، انگور اڈا ہے، ترخم ہے، گرسل بارڈر ہے، مطلب جتنی بھی بارڈرز ہیں ان سب پہ کاروبار کا آغاز کیا جائے، اور ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان کی اتنی حقدار ہے جتنا ایک اور پاکستانی ہے۔ ہم اپنے افواج کے ساتھ ہیں، ان کی شہادتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو ہماری پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں گے۔ شکریہ۔ شکریہ۔